قرآن دا پیغام گھن کے چپا چپا کریا کریا گلی محلہ کوچا کوچا ہر جگہ قرآن دا پیغام پہنچاؤں یعنی اشاعت قرآن دا ذریعہ بنیا پنجواں حق اے ہے ذرا نظرہ میری طرف پنجواں حق اے ہے کہ دھرتی رحمان دیے رحمان نے ای دھرتی واسطے نظام قرآن منتخب اور پسند فرما چھوڑے رحمان دی دھرتی دے قرآن دے نظام دے نفاذ واسطے ساری صلاحیت صرف کر بولو انشاءاللہ اہن 5 تقریراں پہلی تقریر قرآن پڑھوں دوجی تقریر قرآن سمجھوں تیجی تقریر قرآن پاک دے پورا عمل کروں چوتھی تقریر قرآن پاک دا پیغام دنیا وچ پہنچاؤں پنجویں تے آخری تقریر ہے کہ قرآن پاک دا نظام دنیا دے نفاذ واسطے ساری صلاحیتاں صرف کروں انہاں 5 تقریراں وچوں تھوڑی دو تقریراں گننا پہلی تقریر کے قرآن پاک پڑھوں دوجی تقریر کے قرآن پاک دے نظام واسطے صلاحیت صرف کر سٹیج والے بیٹا آپ یا بیٹھ جاؤ یا پیچھے آپ جاؤ شاباش بھئی اٹھک بیٹھک چھوڑو چند منٹ بات سنو الحمدللہ اچھا بھئی 74 یا 72 جنہ بچیاں دی دستار بندی تھی منی ذرا ہاتھ کھڑا کرو خوش نصیب بچو شاباش جنہ دی دستار بندی تھی منی سیدھا ہاتھ کھڑا کرو شاباش بیٹا میں ایک سورت قرآن دی پڑھنی ہے تو سب میرے نال پڑھنی ہے میں بغیر کئی تمہید دے عنوان اٹھا رہی ہوں سارے اتے لازم ہے کہ آپا قرآن پاک کو پڑھو بولو قرآن سٹیج بھی ذرا بولے سی قرآن پاک کو پڑھوں اچھا ہے کہ روایت اکابرین تشریف فرمائیں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن پاک دے آخری پارے بچھے چھوٹی جی صورت نقشبندی صاحب چھوٹی جی صورت اگر ایک بار پڑھو کتنی بار بولو ایک بار سرکار فرمائے ایک بار پڑھو روئے زمین دے سارے خزانے روئے زمین دے سارے خزانے بیک وقت راہ خدا وچ خیرات کرو اتنی بڑی خیرات مقبول بھی تھی بنجے ہوں خیرات دا ثواب کم میں ایک سورت ایک بار پڑھو ثواب زیادہ میں وہ سورت پڑھنا چاہنا میں درخواست کرے سا بچیاں کنوں میں وعدہ کی دے اکابرین جو سٹیج دے تشریف فرمائیں چہرے دیکھ رہی ہیں قرآ علماء سنجیدہ طبقہ دانشور نورانی چہرے پروقار دوست میں دست بستہ درخواست کرے سا کہ ایک سورت قرآن دی میں پڑھنا چاہنا میرے نال اتنی موجج پڑھ سو کہ کل قاری عبدالغفور قاسمی صاحب کو وہ لوگ آکے آکھن جنہ کو سورت یاد نہیں وہ آکھن قاری صاحب ساکو بھی وہ سورت یاد کروا پہلا حق ہے کہ قرآن کو پڑھو بولو قرآن کو بیٹا آپ کی آواز اٹھنی چاہیے سٹیج ویج میں کو آواز چاہیے چونکہ میں قرآن پڑھنا چاہنا اور بڑے ذوق نال پڑھ سو انشاءاللہ اور اس ذوق بنانا چاہنا کہ قرآن پاک کو پڑھوں اور میں ایک جملہ دینا ذرا میں دو دیکھو سلام عقیدت پیش کرنا انہا 74 طلباء کو سلام پیش کرنا قاری عبدالغفور قاسمی صاحب محترم نقشبندی صاحب تساں ذریعہ بنے ہو قرآن پاک دی تعلیم دا اور دعا کرنا صدا ساری زندگی اللہ قرآن دی نوکری دی تو کو سعادت عطا فرما
قرآن اللہ دا کلام ہے، بولو قرآن اللہ دا کلام۔ اچھا اکابرین تشریف فرمائیں، میں تھوڑی جی تجوید بھی چندنی پڑھی ہے۔ ہا زبر الف ہا، ادھر دیکھو جمال عبد الناصر صاحب، ہا زبر الف ہا، ایکو آپا تجوید دی زبان الف مدہ سلنے ہیں، یعنی الف خالی ما قبل مفتوح، ہا زبر الف ہا۔ یہ جڑی سورت پڑھنا چاہنا 15 آیتیں چھوٹے چھوٹے 15 کتنی آیتیں؟ یار آپ تو قریب ہو جائے، کابرین قریب ہو گئے، آپ چھوٹے چھوٹے پیچھے بیٹھے قریب ہو جائے حضرات کے قریب۔ سنو بھئی 15 آیتیں توجہ فرماؤ بھئی، 15 کتنے آیتیں؟ 15۔ ہر آیت دا جڑا حرف موقوف ہے جتا وقف کرنے، اے اسلوب تے ترتیب دسیں دیئے جو کہیں شاعر دا بڑھیا ہویا کلام نہیں، بالیقین اے اللہ دا کلام ہے۔ اگر ذوق مفتی صاحب قرآن نے شاعران دی شاعری دی مت مار چھڑی، شاعران دی شاعری دی مت مار چھڑی، قرآن اور مزہ سی انشاءاللہ۔ میرے نال ایک سورت پرسو بڑے ذوق اور او سورت کہ سارے جہان دے خزانے خیرات کرو ثواب کم، ایک بار سورت پڑھو تلاوت کرو ثواب زیادہ۔ جنہ کو یاد ہے پڑھو، جنہ کو یاد نہیں وعدہ کرو یاد کرے سو انشاءاللہ گونج پہ جائے بے، ڈھیلی ڈھیلی تلاوت نہیں، گونج سٹیج بھی پڑھے 74 طلباء دی آواز گونجے، مجمع میں آواز گونجے، بڑے موج میرے نال پرسو ایک سورت اور سنو نیت کرے لے ہیں کہ میں تلاوت کر رہی ہاں، تلاوت قرآن دا ثواب اللہ اپنے بے بہا خزانہ وچوں جمی مومنین و مومنات دیاں روحاں کو نصیب فرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها۔ بعد کی ڈبلنگ کم کرو اور آواز ٹھیک ہے، ساؤنڈ والے اچھے بچے بھی، ساؤنڈ والے نے بھی اللہ رزق برکت عطا فرمائے۔ بھئی میں آخری حرف موقوف دے بھی نظر رکھ رہی ہوں، ہاں مفتی صاحب رنگ سے غور فرماؤ، جتھا میں وقت کرنا غور فرماؤ اور مزے وچ گونجت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں جناب دا بیان بڑے غور نال سنے وضو کر رہی آموں ملے شیخ فرمائے کہ قرآن روحانی بیماریاں دا علاج میں کہا ہر مرض دا علاج سنو ڈیجی خان مضافات روشن ضمیرو قرآن رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے خدا نخواستہ جن جادو دے اثرات گھرام وچ قرآن کی تلاوت کرو سنو بزرگو سنو جوانو سنو میرے عزیز بچوں سنو پردادار بیٹیاں بیبیاں بچیاں مستورات اہل پردہ سنو ترے چیزاں میں اللہ نے شفا رکھ چھوڑیے تلاوت قرآن وچ شفا شہد خالص وچ شفا تے زمزم وچ شفا اللہ دا ناظرہ گرج گنو اللہ سب دے شاعر اسلام مداح رسول عربی حافظ زین العابدین جلالی صاحب بہت اچھے نامور شاندار اور جاندار کلام سنو انشاءاللہ بڑے غور نال سنو بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا المزمل قم اللیل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا سنو بزرگوں قرآن پڑھو جوانوں قرآن پڑھو میرے عزیز بچوں قرآن پڑھو میرے پردادار بیٹیاں بیبیاں مستورات اگر سن لیے ہوئے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن رحمت بھی ہے قرآن شفا بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تفصیلی تقریر دا وقت نہیں میرے نال سامنے والے دوست اکابرین سٹیج والے دعا دیسن حق کھڑا کر کے وعدہ کرو اج دو بعد تلاوت کثرت نال کرے سو انشاءاللہ روزانہ قرآن دی تلاوت کرو روزانہ قرآن پاک دی زیارت کرو پنج چیزاں دا دیدار عبادت بیت اللہ دی زیارت عبادت قرآن پاک دی زیارت عبادت ماں باپ دی زیارت عبادت علماء دا دیدار عبادت
اللہ گواہ سرکار فرمائے زمزم پیونا الگ سعادت زمزم کو ادب نال دیکھنا بھی عبادت کیوں بھی میرے نال وعدہ کریں تو روزانہ قرآن پاک دی زیارت تے کچھ نہ کچھ تلاوت روز کرے جمال عبد الناصر صاحب ذکر فرما گن تھوڑا عرصہ پہلے انہاں دی میری ملاقات مدینہ شریف دی بھی ہے سارے مدینہ دے بھی دوستن ذاتی دوستن اگر غور فرماؤ تھوڑی دیر آپ چل دے ہیں تصورات دی دنیا وچ شہر مدینہ اچھی آنکھو سبحان ماشاءاللہ مولانا تھوڑا چلے ویسو تصورات ذرا میری طرف دیکھو بھئی عرب دی دھرتی ہن میں سنا نہیں رہا میں کوئی شے دکھا رہا غور فرماؤ عرب دی دھرتی شہر مدینہ ایک طویل پہاڑ جبل احد ہی احد پہاڑ دے دامن وچ لڑائی جاری ہے گھمسان دی لڑائی ہے اگر نظرانہ دیکھ سکو میں آکھاں این تصور دے ریا لڑائی دا گھمسان امیر حمزہ شہید دی زبان پہ اللہ دا قرآن محمد عربی دا چچا قرآن پڑھدا ویندے دشمن دے صفاں دے چلدا ویندے اگاں بڑھدا ویندے دشمن بھی پہچانی کھڑن جو محمد عربی دا چچا آیا کہ سجن بھی پلکاں بھی چھئی کھڑن جو اہل بیت دا جوان آیا آل محمد دا پہلوان آیا محمد عربی دا چچا قاری قرآن آیا بی بی خان والو نظرہ جماؤ محمد اسماعیل شاہ کاظمی تصور دے رہی گزشتہ کل 6 شوال مدینے دی دھرتی ہے احد دا میدان وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سبحان اللہ تو آجی آدھیے ڈی جی خان بیٹھے ہو مدینے پجے نہیں بے اگر پج دے ہو تصورات ہے جو چیا کو سبحان اللہ ہمیں کوئی شاید دکھا رہے ہیں نظرہ جماؤ درہ سنو احد دا میدان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا چچے جناب امیر حمزہ ای ہاتھ الگ تلوارے ای ہاتھ الگ تلوارے بیک وقت دو تلوارنال دوہاتھنال جناب امیر حمزہ دائیں بائیں دشمن دا مقابلہ کریں دے بڑھتے پہ دشمن دے صفان دے چل دے بین اللہ گواہ انن فانن کم و بیش 75 کافران دے گردنا اڑا دیتیاں جناب امیر حمزہ نے اللہ دی بے نیازی خدایا تیرے فیصلے پہ حیران و قربان بی جی خان والو احد پہاڑ دے دامن
میدان دے اندر ای غزوہ احد دے اندر جڑی موج نال جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگا پردے بالکل برابر سامنے سیس دے اندر پتھر دیو ٹھیک جوان چھپیا بیٹھا جدا نام وحشی وحشی نامی جوان نے نشانے دے پاسا اچانک سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے تیر ماریا اور تیر زہرالود رہا تیز دھار اتنا تیز رفتار رہا آمن والا تیر جناب سیدنا امیر حمزہ سعید شکم ناف دے رستے برابر تقریباً اندر داخل کیا زخم کریندہ جسم چریندہ زہر پھیلیندہ تیر پار پیچھے نکل گیا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم مبارک زہر سرایت کر گئی دشمن بھاگ گیا کہ ضرب کاری امیر حمزہ کو لگ گئی ہے دشمن شور پاتا آؤ یک بارگی نال حملہ ور تھی وہ اللہ دی بے نیازی حضور پاک دا چچا دشمن دے نرگے میں چا گیا کہیں جو تلواران کہیں جو تیر کہیں جو برچھے لگے سر تاپا لہو لہان خون خون تھی کے زخمان بھی تاب نہ لاکے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو تھی کے اپنے گھوڑے کو زمین سے تشریف جننے اللہ دی بے نیازی جناب امیر حمزہ سعیدہ زمین سے پہنچ رہا ایک بے درد ظالم شقی القلب کافر اگا بڑھا انہیں اپنا گھٹنا جناب امیر حمزہ دے سینے دے ٹیک کے آپ دے بالا کو پکڑ کے دو دھارا تیز دار خنجر چلایا انا للہ و انا الیہ راجعون حضور پاک دے چچا سعیدہ سر سن تو جدا تھی گیا حضرت امیر حمزہ شہید تھی گئے تیجی خان والو ظلم دی تھئی امتحان تھئی انہاں ظالمانے جناب امیر حمزہ سعیدہ کٹا ہویا سر بالا کنے پکڑ کے سر اٹھا کے میدان احد لہرا دکھا کے کافر دونوں تے بھجن دھوکن پہ گئے کافر آکھن لگے این منکم محمد اتھے تورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر دیکھتا گنے انگا چچا حمزہ ماریا گے حمزہ دا سر تن کو جدا تھی گے اے حمزہ دا سر قلم کر کے اثر چاہی وقتو اللہ دی بے نیازی دشمن سر جناب امیر حمزہ دا چاہ کے دوڑ دا بڑے یہ آوازاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا میرے سائیں اشکبار تھی گے آبدیدہ تھی گے رجوان دی برسات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا رو کے عرض کی تھی اللہ 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 تو آپ جانی جانے میرا چچا قرآن کا قاری امیر حمزہ جامع شہادت نوش کر چکے اللہ چچا تا ابا ہوندے محمد دا ابا خدایا تیرے ناتے قربانے محمد دا چچا تیرے ناتے قربانے حضور سائیں نے رو کے دعا منگی اللہ اللہ خون شہید رنگ لاوے میرا قرآن ہر کچے پکے گھر تک پہنچ بننے خون شہید رنگ لاوے آزان جا صدامہ ہر گلی محلے پوچھے کریے وچ بلند تھی بنن اللہ تیرا قرآن تیرا توحید کا کلمہ پوری دنیا وچ پھیل بننے انہیں بدلے محمد کی جان آن شان سارا خاندان جو قربان تھی
بنے اللہ محمد واسطے سودا مہنگا نہیں ہے سودا سستا ہے اللہ میری آن شان لگ پوے پر تیرا قرآن دنیا وچ غالب آوے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين تفصیلی بیان دا وقت نہیں میں سوچ کے بیٹھا ہم کہ پورا بیان شہادت سیدنا امیر حمزہ پورا تذکرہ سنے سا لیکن وقت انتہائی مختصر ہے مہمانان تشریف فرمائیں آخری جملہ دینا چاہنا خون شہیدہ رنگ لایا قرآن ڈی جی خان تک پہنچا اج ڈی جی خان وچ قرآن پڑھیا ویندا پے سرگودا وچ قرآن پڑھیا ویندا پے دنیا دے چپے چپے تے قرآن پڑھیا ویندا پے سنو آخری جملہ دا نظرہ پاکا جناب امیر حمزہ سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک دے کم و بیش ظالمات 13 ٹکڑے کر دیتے بیرے بیرے کر دیتے کفن دی چادر سرکار نے جو کھولی دو چادر ایک بڑی ایک چھوٹی پورا پاتا کونا پاتا اللہ دی بے نیازی جناب سیدنا سہیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پورے وچ بڑی چادر آ گئی چھوٹی چادر سید الشہداء امیر حمزہ دے کفن چاہیے ٹکڑے ملا ملا کے قد برابر کیتا قد مبارک لمبا حضور سائیں دے چچا شیر اسلام دا قد لمبا کفن دی چادر چھوٹی ہے جل حاجیو محترم جمال عبد الناصر صاحب ہونے دیدار کر کے آئے ہو احد میدان چیدر شیر اسلام ستا پہ اللہ گواہی قبر دے اندر سرکار آپ اتر کے لاش دے ٹکڑے گھن گھن کے برابر کر کے چھوٹی چادر کفن دی دے کے سرکار نے کیا دکھا پنڈلیاں تے پیر چچا حمزہ دے خالی پر سرکار رو پہ فرمائے حمزہ محمد ایوے تک پورا کفن نہیں دے سکتا جو کافی شہداء بیوی موجود سرکار نے نظرہ وچ نظرہ ملایا فرمائے حمزہ تیری شان نال تو شہید تھے تیری آن شان تیرے وقار تیری شہادت کو محمد کا سلام ہوئے حوض کوثر دے انشاءاللہ چاچا سائیں والملاقاتاں تھی سن حاجیو سنو عمرے کر کے او سنو او سونی جانے کے او سنو جلے ہی قبر کنے سرکار بہر تشریف جننے آپ نے فرمایا یارو وفادارو جان
نثارو صحابہ سنو قیامت تک جتنے شہداء جام شہادت نوش میں کرے سن محمد اعلان احد میدان دھرتی دے سارے شہیداں دا سردار میرا چچا جناب امیر حمزہ ایک جملہ میں جمال عبد الناصر صاحب دا گیدے خون شہیداں قرآن ڈی جی خان تک پہنچا پاکستان تک عالم اسلام تک پہنچا دوستو وعدہ فرماؤ ہی قرآن دی قدر کرے سو انشاءاللہ اکابرین دعا دے من تو ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کر کے قرآن دی قدر کرے سو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھ سو قرآن پاک سمجھ سو انشاءاللہ الگ الگ بیان ہم کریں میں سنے سا کے بیان کیا ہے قرآن سمجھو قرآن دے عمل کرو قرآن دی شعب دا ذریعہ بنو دھرتی رحمان دیے نظام اسلام نفاذ اسلام واسطے ساری صلاحیت صرف کرو اللہ توڑی میری حاضری قبول فرمامن ذرا سارے بولو ایک کلام کہنا ہے اچھی صوفی آدم مجمع ذرا بولو اللہ اچھا ایک بھائی دعا کریں نا بل بولے سو چونکہ میں بھی آخر کچھ حریص ہاں تے تساں بھی کچھ دوست ایسے بیٹھے ہونے چاہی دیں میں دعا کریں نا اللہ جڑا توڑا نا گھنے اپنے نا دا صدقہ اللہ کی جوان دے سارے دکھڑے دور فرما اور سارے بولو دکھڑے دور کرن والا کون اچھی آکھو اللہ تھوڑی گونج پہ بنیے صوفی آدم مجمع میں 2 منٹ ذکر کرامنا چاہنا اچھی آکھو اللہ اچھا یہ بھی سنو لوگ آدن شاہ جی بڑے چلے کٹے اسم اعظم نہ ملا سید کاظمی قرآن گن کے آدھے اسم اعظم ہوئے اللہ اسم اعظم کیا ہے کون مقامی ہے اللہ دونوں جہامی ہے اللہ جسم جامی ہے اللہ لا الہ یہ سرگودا دے علماء بیٹھے نے تصور گھن ویسن جو ڈی جی خان علیہ پیرہ کو نہیں منے دے آپ پتہ منہ والے ہیں جڑے ولیاں پیرہ کو منے دو ذرا اللہ دی ضرب لوگ گونج پہ ونجے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ ہر جا حاضر و ناظر ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دستار بندی تھی منیے حافظ صاحب ناب دے بادشاہ انہ دی ناب دے طرز انداز دا میں بھی قائلہ کلام سن سو انشاءاللہ صرف 2 منٹ میرے نال آئے ہوئے توڑے مہمان عزیز سید ذوالقرنین ایک حمد یا نعت پڑسن مہمان بھی خدمت بھی کرے سو اور سب تو بڑی خدمت دعا بھی دے سو بڑی محبت نال سن سو ذوالقرنین دے مختصر کلام تو بعد سلسلہ رواں دوائیں سب دی حاضری اللہ قبول فرمامن تقریر بل ادھار رہی جل ٹائم دے سو ملاقات باقی انشاءاللہ میری حاضری اللہ قبول فرمامن خدا موجود گلشن میں خدا ویران خانوں میں خدا موجود گلشن میں خدا ویران خانوں میں
کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا سب کا، کہیں سبحان اللہ، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا سب کا، مدد